بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہندوؤں کی مقدس کتاب وید میں جس کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے، آخر وہ کون ہے؟ ناظرین، ہندوؤں کی مقدس کتاب وید میں جس کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہندو صدیوں سے جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والا نہیں ہے بلکہ دنیا میں آ کر اپنی زندگی گزار کر جا بھی چکے ہیں۔ ہندو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاری یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کلکی یگ ہے جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال سے شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کی مدت باقی رہے گی۔ ناظرین، ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری پیغمبر کے منتظر ہیں جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ناظرین، کتاب وید میں کلکی اوتار کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ ہندوؤں کے مشہور پنڈت وید پرکاش نے بڑھا ہے کہ ہندوؤں کو کلکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کلکی اوتار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین میں پیدا کیا، کیونکہ وید میں لکھا ہوا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا سب سے آخری اوتار ہوگا جو ساری کائنات کو بہترین راستہ دکھائیں گے۔ کلکی اوتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب یہ بھی جان لیتے ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب وید میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ کلکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرے میں ہوگی۔ وید کی پیش گوئی کے مطابق یہ علاقہ جزیرہ عرب ہی ہے۔ وید میں یہ لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومام ہوگا۔ سنسکرت کی زبان میں وشنو کے معنی اللہ اور بھگت کے معنی غلام یعنی بندہ کے ہیں، جس کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہی بنتا ہے، کیونکہ عبداللہ کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جبکہ سنسکرت زبان میں سوماند کے معنی امن کے ہیں، جس کا عربی زبان میں مطلب آمنہ ہی بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ ہی تھا۔ وید میں یہ لکھا ہے کہ کلکی اوتار زیتون اور کھجور کا بہت زیادہ استعمال کرے گا اور سچا، ایماندار اور دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کھجور اور زیتون کا تیل بہت پسند تھا، اور آپ جیسا سچا اور ایماندار پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ وید میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کا تعلق ایک اچھے معزز خاندان سے ہوگا۔ اس میں بھی سچائی ہی نظر آتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی ایک معزز قبیلے قریش سے تھا جس کی عزت پورا عرب، شام اور عراق کرتا تھا۔ وید میں یہ بھی آیا ہے کہ کلکی اوتار کو ایک خاص بندہ غار میں پڑھائیں گے، اور یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے غار ہیرا میں تعلیم دی۔ ہندوؤں کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر ہوا اور مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا، اور یہ حقیقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتی ہے، بلکہ تمام مذاہب کے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق کے ذریعے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کا مددگار ثابت ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے گا۔ ناظرین، یہ تمام دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ مشرکین مکہ کو شکست دینے کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ ہندوؤں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلکی اوتار تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو جس کلکی اوتار کا ہندو انتظار کر رہے ہیں،
اب کا دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، بم اور ہتھیاروں کا ہے، اور آنے والا زمانہ تو اور بھی ترقی یافتہ ہوگا۔ اس میں ان کا کلکی اتار کیسے تیر اندازی، گھوڑ سواری اور تلوار بازی سے کام لے گا۔ تو یہ تمام اشارے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان تمام میں مہارت رکھتے تھے۔ ناظرین، جس طرح ہر آنے والے نبی کی پچھلی کتابوں میں ذکر موجود ہے، اسی طرح ہندوؤں کی کتاب وید میں بھی کلکی اتار کا نام دیا گیا۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اب ہندوؤں کو یہ ذمہ داری ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخری حاصل کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔